اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جہاں دنیا بھر میں یہ ٹرانسمیشن اس وقت میٹرو ون نیوز کی دیکھی جا رہی ہے، جس کا ٹائٹل ہے رمضان ہماری شان، اس محفل کو سجایا ہے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ علمی کی گئی ہے۔ اس محفل کو سجایا ہے اس محفل سے شامل کر لیں کہ ہم زندگی اور نصیحت فرماتے ہیں ہمارے علماء، ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں کس طریقے سے قرآن مجید سے اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم روشنی حاصل کر کے اپنی زندگی کو منور کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج ناظرین جو ہمارے ساتھ مہمان حضرات موجود ہیں، یہ مجاجس کی بہت خوش نصیبی ہے، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوش نصیبی ہے، اور آج یہ میٹرو ون نیوز کی جو بلڈنگ ہے نا، اس کی بھی بہت خوش نصیب ہے کہ ہمارے پاکستان کے ایسے علماء کرام جو پوری دنیا میں اپنی علمی سطح سے پہچانے جاتے ہیں، آپ کے علم سے پوری دنیا اور اس میں رہنے والے لوگ اپنے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں، ہمارے درمیان اس پروگرام میں موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے انتہائی شکر گزار تمام علماء کا، قرہ حضرات کا، قاری صاحبان کا، ہمارے ڈاکٹر علی امام بھائی کا، جتنے حضور کے نعت خواں اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، میں فرداً سب کا جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے، میٹرو ون نیوز کی جانب سے بہت شکر گزار ہوں کہ وہ بہت ہی مختصر سی دعوت پر اس محفل میں ہمارے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ آپ سب کا آنا اور جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا اس محفل میں بلانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں تعارف کرواؤں، اور میں تعارف کا کیا کرواؤں ناظرین، کہ جو شخصیات آج بیٹھی ہیں، آپ یقین کریں تو مجھے تو یہاں پر صوفے پہ بیٹھنے میں بھی شرم آ رہی تھی کہ ان شخصیات کے سامنے تو انسان اپنے استادوں کے سامنے جو ہے نا زمین پر دو زانوں میں تلمس طے کرتا ہے اور کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سب سے تعارف کرواؤں، موجود ہیں عالم اسلام کے معروف عالمی مبلغ، نہ جانے کتنے ہزار طلباء دنیا بھر میں آپ سے سیکھ کر تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، دین متین کی خدمت کر رہے ہیں، سرچ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، انگریزی میں، اردو میں، فارسی میں، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کے شاگرد ہیں جو دنیا بھر میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میری مراد جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت مزاج گرامی بخیر، بہت شکر گزار کہ آپ تشریف لائے آج کی محفل میں۔ ساتھ ہی آپ کا تعارف، اور ناظرین یہ آج ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب اور دیگر اب میں جب علماء کا آپ سے تعارف کروا رہا ہوں، تو یہ میں آپ کو بتاؤں آج کا جو خصوصی پروگرام ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، انسائکلوپیڈیا آف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت انسائکلوپیڈیا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک ایسی عظیم کاوش کی گئی ہے ناظرین کہ آنے والی نسلیں تک اس سیرت انسائکلوپیڈیا کو پڑھیں گی اور اپنی دنیا اور آخرت کو حضور کی سیرت کی روشنی میں سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ سیرت انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے ہمارے دوسرے انتہائی واجب الاحترام جناب ڈاکٹر مفتی عمران خان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ خیریت سے؟ الحمدللہ، بہت شکر گزار تشریف لائے۔ جزاک اللہ۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ تیسرے پینلسٹ، جو کہ یہ پوری ٹیم ہے سیرت ریسرچ سینٹر کی، انسائکلوپیڈیا آف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ہماری خوش نصیبی پہلی دفعہ بنفس نفیس میری آپ سے ملاقات ہوئی، مفتی شاہ رفیع الدین حمدانی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ خیریت سے؟ ماشاءاللہ ہمارے قاری قرآن ہمیشہ کی طرح یکم رمضان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ تلاوت کرتے ہیں اور ہم اپنے قلوب کو جو ہے تلاوت کلام پاک سے فیضیاب فرماتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہا ہے، جب بنفس نفیس بیٹھ کر سنتے ہیں قرآن کی آیات کو تو دل میں اترتی ہیں اور ایک چوٹ سی لگتی ہے۔
اللہ رب العزت اس چوٹ کو ایسا لگا دے کہ بس ہماری زندگیاں سنور جائے اور ہم کچھ عمل کی طرف آ جائیں۔ قاری محمد حسین آرئی صاحب حضرت تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ ترجمہ: میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں بہترین نمونہ موجود ہے، اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ رب العزت قاری صاحب آپ کا یہ تلاوت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت حقیقی معنوں میں قرآن مجید اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں لے رہے ہیں مختصر سا ایک وقفہ، لوٹ رہے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ رمضان ہماری شان خوبصورت نشریات جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے، کہیں مت جائیے گا، انشاءاللہ لوٹ رہے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ الحمد للہ منشی الخلق من آدمی ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزاک اللہ بہت شکریہ. آج ناظرین کوئی آج نواں دن ہے ہمارا میں نے اس ٹرانسلیشن میں نعت شریف پڑھنے کی افتتاح کی. موجود ہے ہمارے علماء کرام دوران بریک ہمیں جوائن کیا. ہمارے آپ کے ہم سب کے ہردل عزیز شخصیت جن کو آپ دیکھتے ہیں, ہم ان سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں روزانہ. ڈاکٹر علی امام بھائی السلام علیکم. بہت شکریہ بھائی, السلام علیکم. اور آج آپ نے جو ہے وہ دل خوش کر دیا. ایک تو موضوع ایسا, لوگ ایسے, گفتگو کیا ہونے جا رہی ہے اب سے چند لمحوں بعد, اور آپ نے جو اس کی شروعات کی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور علی بھائی یہاں پر میں ایک بات بتاؤں کہ یہ وہ تمام علماء کہ ہم عرصہ دراز سے دیکھ رہے ہیں کہ رمضان ٹرانسمیشنز کے حوالے سے جس طریقے سے ہمارے علماء کرام تنقید کرتے ہیں, اور اب حقیقت یہ بھی ہے کہ کئی ہمارے جو علماء کرام ہیں انہوں نے رمضان ٹرانسمیشنز میں جانا چھوڑ دیا ہے اور اپنی وہ جو مساجد کا ماحول ہے اس سے لوگوں کو قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ یہ بفضل تعالیٰ کہ ہم نے جن علماء کرام کو دعوت دی, اور آپ یقین جانے کہ جنہوں نے پروگرام نہیں دیکھا تھا انہوں نے پروگرام دیکھنے کے بعد اظہار کیا کہ وہ بھی اس پروگرام میں شامل ہوں گے ماشاءاللہ. تو یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کو اس پرفتن دور میں یہ سعادت بخشی کہ حضور کی اس طریقے سے کوئی محفل سجا سکے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. عمران بھائی آپ سے گفتگو کا آغاز فرمائیں گے. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ اس کی افادیت اور اہمیت پر کچھ گفتگو فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. دیکھیں اسد, جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی بات کرتے ہیں نا, تو سیرت کسی شخص واحد کی تاریخ کا نام نہیں ہے کہ ہم اس کی فقط سوانح حیات کو ڈسکس کریں. صحیح. بلکہ جب مسلمانوں کے اندر سیرت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اسلامی تہذیب, اسلامی تمدن, اسلامی تاریخ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلقہ جملہ احوال, ان کے تذکرے کو سیرت کا نام قرار دیا جاتا ہے یا سیرت کے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اہمیت اور افادیت دور حاضر کے اندر کیا ہے یا تاریخ میں کیا ہے, تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ مسلمانوں کے نزدیک ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ ایک تو وہ ہے جو وحی صامت ہے اور ایک وہ ہے جو وحی ناطق ہے. وحی صامت سے مراد یہ خاموش وحی, یہ قرآن حکیم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. وحی ناطق کیا ہے؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے جنہوں نے کلام کیا, نطق فرمایا, بیان کیا, اور ان کی تاریخ حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے.
جو کچھ قرآن میں ہے وہی نبی علیہ السلام نے کیا، اور جو کچھ نبی علیہ السلام نے کیا وہی کچھ قرآن کے اندر موجود ہے. یعنی قرآن اور صاحب قرآن یہ ایک مضبوط رشتہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم سیرت کی افادیت اور اہمیت کی بات کرتے ہیں تو گویا ہم پوری اسلامی تاریخ، اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن کو جس کو نبی علیہ السلام نے آ کر پیش فرمایا، ہم اس کے مطالعے کا نام سیرت کہتے ہیں اور اس کو سیرت کے نام سے یاد کرتے ہیں. اب دوسری بات جو ہمیں سمجھنی کی ہے کہ اس کے ماخذات کیا ہیں، یہ حاصل کہاں سے ہوتی ہے. تو یاد رکھیں کہ اس کے 3 ماخذات ہیں جو کہ بیان کیے گئے. پہلی چیز وہ قرآن حکیم ہے کہ سیرت کو سب سے پہلے قرآن حکیم سے اخذ کیا جاتا ہے. ہم قرآن حکیم میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے وہ خواہشات اور وہ چاہتیں جو آپ نے بیان فرمائی ان کا بھی ذکر فرمایا ہے. قرآن حکیم کی مشہور آیت ہے کہ نبی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلا نولینک قبلۃ ترضاها، کہ ہم آپ کے رخ انور کا بار بار آسمان کی جانب اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں صرف کس لیے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا قبلہ وہ بیت الحرام کو بنا دیا جائے، تو ہم نے آپ کی چاہت کے خاطر اس کو بیت الحرام کا قبلہ بنا دیا ہے. گویا اللہ رب العزت نے آپ کی چاہت کو بھی ریکارڈ کر لیا اور قیامت تک آئندہ آنے والے انسانوں کے لیے اس کو تلاوت کا حصہ بنا دیا. تو قرآن سب سے پہلا ماخذ ہے سیرت کا. دوسری چیز احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے ہم سیرت کے احوال نکالتے ہیں. اور تیسری چیز نبی علیہ السلام کے وہ شمائل جو کہ صحابہ کرام نے بیان فرمائے ہیں، ہم وہاں سے سیرت کی چیزوں کو، تعلیم کو حاصل کرتے ہیں. تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے احوال پر آگاہی حاصل کرے تو اس کو چاہیے کہ کتب سیرت کا مطالعہ کیا کرے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ 21 سینچری کے اندر وہ لنک اپ ہو جائے گا نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے، اور اس کے لیے اپنی زندگی گزارنا قرآن اور شریعت کی روشنی میں آسان ہو جائے گا اور وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیے، کیا قرآن مجید فرقان حمید جو ہے کیا سیرت کی پہلی کتاب نہیں ہے؟ بالکل، آپ نے جو بات کیا میں نے اپنی گفتگو میں بھی اس کو شامل کیا کہ قرآن حکیم سیرت کا سب سے پہلا ماخذ ہے. یعنی سب سے پہلے اللہ رب العزت نے خود نبی علیہ السلام کی سیرت کو بیان فرمایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک آئندہ آنے والے سیرت نگار جب بھی نبی علیہ السلام کی سیرت لکھیں گے وہ اللہ رب العزت کی سنت کو ادا کرنے والے ہوں گے اور اللہ کی سنت کے مطابق لوگوں کو نبی علیہ السلام کا تعارف بیان کرنے والے ہوں گے. اسی لیے وہ بندے اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندے بھی ہیں اور ان کی تعلیمات جو ہیں وہ حق تعلیمات ہیں جو وہ لوگوں کے اندر پھیلایا کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ناظرین، جو آج ہمارا موضوع ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور آپ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، جو کہ انسائکلوپیڈیا آف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اتنی بہترین کاوش کہ جس کو موجودہ دور میں جمع فرمایا ہمارے سیرت انسائکلوپیڈیا کی ٹیم نے، جس کو ہیڈ کر رہے ہیں ہمارے ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب، مفتی عمران خان صاحب، حمدانی صاحب. ڈاکٹر صاحب، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک بہترین کاوش، ماشاءاللہ 6 والیوم آ چکے ہیں. کتنے والیوم آئیں گے انشاءاللہ مزید اس کے، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کیا کیا چیزیں ہیں، کیا تعارف بتانا چاہیں گے لوگوں کو؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس پاک پروردگار نے مجھ سمیت ہمارے تمام دوستوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس کے محبوب پاک کی سیرت طیبہ پر ہم تاریخ کا سب سے بڑا کام کریں. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کی سیرت پر لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہیں اور کروڑوں آرٹیکلز میرے خیال پہ اب تک چھپ چکے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کام کو علم کے لحاظ سے، تحقیق کے لحاظ سے، اس کی تقسیم کے لحاظ سے، اس کی افادیت کے لحاظ سے اور آگے چل کر کے پوری مسلم امہ کے حوالے سے بالکل ایک انفرادیت حاصل ہے. کیونکہ یہ سیرت کا کام صرف یعنی کام برائے کام نہیں ہے، یہ کتاب برائے کتاب نہیں ہے، بلکہ ایک خاص مقصد کے تحت لکھا گیا ہے اس کام کو اور جمع کیا گیا ہے. اور وہ مقصد یہ ہے کہ روئے زمین کے تمام جتنے غیر مسلمین ہیں ان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بھرپور تحقیق کی روشنی میں پہنچایا جائے. اور ہر آدمی جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، وہ سیاستدان ہے، اس کا تعلق فوج سے ہے، اس کا تعلق عدلیہ سے ہے، وہ تعلیم سے تعلق رکھتا ہے، نفسیات سے رکھتا ہے یا کسی اور شعبے سے، اس کو اس کے شعبے میں رکھ کر کے حضور علیہ السلام کا اسوہ پیش کیا جائے. اس تناظر میں الحمدللہ اس کاوش کو اس مکمل کیا جا رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کتنے والیوم اس کے آ چکے ہیں؟ مقاصد کیا ہیں؟ موجودہ دور میں امت کو جس طریقے سے مسائل پیش ہیں
کیا جدید دور میں ہم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا استفادہ کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ جی بات یہ ہے کہ مسلمان کے لیے توحید کے بعد سب سے جو ایک بنیادی امر ہے، معاملہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کا طریقہ وہ آپ کو کہاں سے مل سکتا ہے؟ وہ سیرت طیبہ سے مل سکتا ہے. تو جب تک سیرت طیبہ پر آپ کے پاس کام موجود نہ ہو، اور وہ بھی اچھا اور بہت اچھا اور تحقیق کے عالمی معیار کے مطابق، آپ اپنی زندگی اور اس کے معاملات کو سیرت کے قالب میں کیسے ڈھال سکتے ہیں؟ تو اسی تناظر میں رکھ کر کے الحمدللہ ہم یہ کاوش کر رہے ہیں. آپ نے پوچھا کہ کتنا کام ہو چکا، تو الحمدللہ اس وقت 7 جلدیں تقریباً مرتب ہو چکی ہیں. ماشاءاللہ. اس میں سے یہاں 5 ہیں اور 2 اس کے علاوہ ہیں الحمدللہ. اور مزید انشاءاللہ تعالی اگر اللہ کو منظور ہوگا تو 100 سے زائد جلدوں کا یہ منصوبہ ہے، اور ہر جلد باقاعدہ ایک موضوع بھی ہے، ایک مضمون بھی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ایک جامع کامل جو ہے وہ رخ اور پہلو بھی ہے انشاءاللہ تعالی. تو اب تک جو 7 والیوم ہے یہ 7 موضوعات کا احاطہ کر رہے ہیں الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے اس کے بارے میں بتائیں. یقیناً یہ کسی ایک شخص کی تو کاوش نہیں ہوگی. جی اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ٹیم ہوگی جس میں سے ہم آپ کو صرف 3 لوگوں کو دیکھ رہے ہیں یہاں پر. ہم مجلس ادارت ایڈیٹوریل بورڈ کے رکن ہیں، اور باقی ہمارے ساتھ جو ریسرچ میں جو لوگ ہیں کم و بیش سارے ملا کر کے 18 کے قریب افراد بنتے ہیں جو اس پوری کاوش میں شریک ہیں. دنیا میں اس سطح کے کام میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے ہیں، اور حکومتیں ان کی پشتی بانی کرتی ہیں، اور ریسرچ کے ادارے اور یونیورسٹیاں ان کی پشت پر کھڑی ہوتی ہیں. یہاں صرف ہمیں اللہ کا فضل اور 1-2 احباب کی جو ہے وہ معاونت ہے، اور چھوٹی سی ایک ریسرچ ٹیم ہے جو اس کام کو کر رہی ہے، جس کو ہم چاہتے ہیں کہ بڑھایا جائے، بڑے پیمانے پر اس کو لے جایا جائے، اور کم از کم 50 ریسرچرز ہوں، تاکہ وہ اس کام کو جو ہے یعنی ہم اپنی زندگی میں مکمل کر کے پوری امت مسلمہ کی طرف سے غیر مسلمین کے لیے تحفے کے طور پر اس کو پیش کر سکیں. دیکھیں اسد، میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں. دنیا کے اندر 3-4 بڑے انسائکلوپیڈیاز مانے جاتے ہیں. ایک انسائکلوپیڈیا آف امریکانا ہے، ایک انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا ہے، ایک انسائکلوپیڈیا آف کالیر ہے، اور اس طرح سے 4-6 اور بڑے انسائکلوپیڈیاز ہیں. ان انسائکلوپیڈیاز کو بنانے کے لیے $1 ٹریلین اس کے بجٹس رکھے گئے ہیں، اس کے تحت ان کو بنایا گیا ہے، اور آج تک ان کے اوپر ڈیولپمنٹس کے کام جاری ہیں. یہ ہماری آپ کہہ لیں کہ خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے نہایت ہی محدود وسائل کے ساتھ ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس کام کو شروع کر چکے ہیں، اور الحمدللہ 7 جلدیں ہم اب تک مرتب کر کے مارکیٹ کے اندر لے کر آ چکے ہیں. لیکن یہ انتہائی قلیل ہے. اگر وہ $1 ٹریلین کا بجٹ آج ہمارے پاس موجود ہو، اور ہمارے پاس علماء کی ایک ایسی ٹیم موجود ہو جو ہمیں اس میں مزید اسسٹ کرے، ہمیں معاونت کرے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ 25 ایئرز کے اندر ہم اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر لیں گے، اور انسانی تاریخ کے اندر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر سب سے بڑا کام ہوگا انشاءاللہ، جو 100 سے زائد جلدوں کے اوپر ہوگا. اور جتنے ایریاز سوشل سائنسز کے بنتے ہیں، چاہے وہ اکنامکس کا ایریا ہو، چاہے وہ ایجوکیشن کا ایریا ہو، وہ پولیٹیکل سائنس کا ایریا ہو، یا اس کے علاوہ فلسفی کا ایریا ہو، یا اس کے علاوہ کوئی دیگر ایجوکیشن کا ایریا ہو، انشاءاللہ وہ تمام ایریاز ہم اس میں کور کریں گے. جوڈیشری کے لیے الگ سیٹس بنائیں گے، اپنی عسکری افواج کے لیے الگ سیٹس بنائیں گے، اکنامکس والوں کے لیے الگ بنائیں گے، میڈیکل والوں کے لیے الگ بنائیں گے، اور ان تمام کے اندر سیرت کا ریفلیکشن دیں گے، تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں ان کی ذات سے ہم ہدایت کو حاصل کر سکتے ہیں، اور انہی کی ذات سے حاصل ہونے والی ہدایت کے نتیجے میں ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی سمیٹ سکتے ہیں. صاحب، بحیثیت طالب علم ایک ذہن میں یہ سوال ہے کہ کس طریقے سے ایک عام طالب علم، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اس سیرت انسائکلوپیڈیا سے استفادہ کر سکتے ہیں، کیسے اس کو حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اسد، ابھی تو ہم نے جس طرح آپ کی خدمت میں عرض کی نا کہ ہم محدود بجٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ابھی ہم ایک والیوم کی صرف 1000 کاپیز چھاپتے ہیں، اور وہ ہم جتنی پاکستان کی بڑی یونیورسٹیز ہیں، لائبریریز ہیں اور مدارس ہیں ان تک تحفتاً بھیجتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لنگر کی صورت میں، کہ یہ حضور کا ایک علم ہے، میراث ہے، جس کو ہم لوگوں تک پھیلائیں. لیکن جو آپ کا کوسچن ہے اس کا آنسر یہ ہے کہ انشاءاللہ ود ان دس ایئر، اگلے 6 منتھس کے اندر ہم ایک ایسی ویب سائٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں جو ایک پورا سرچ انجن ہوگا، جس کے اندر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے تمام موضوعات کو، ابتدان ٹائم لائن کو، اور پھر فردر ان تمام والیومز کو وہاں پہ اپلوڈ کر دیں گے، جس پہ بآسانی تمام اسٹوڈنٹس بھی ایکسس کر سکیں گے اور تمام ریسرچ اسکالرز بھی ایکسس حاصل کر سکیں گے. ڈاکٹر صاحب، اس پر انشاءاللہ مزید بات کریں گے. علی بھائی موجود ہیں، رفیع الدین حمدانی بھائی موجود ہیں، انشاءاللہ مزید بات کریں گے. لوٹ رہے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. رمضان ہماری شان، GFS بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت کاوش، خوبصورت نشریات. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے آپ سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم بیک ناظرین۔ گفتگو ہو رہی ہے سیرت انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے، ایک خوبصورت عظیم و شان کاوش ہمارے پاکستان کے علماء کی، جس کو رہتی زندگی تک اور رہتی دنیا تک پوری دنیا پڑھے گی، اس سے استفادہ کرے گی، اپنی نسلوں کو سدھاریں گے انشاءاللہ قرآن کریم اور سیرت طیبہ کی روشنی میں۔ عمران بھائی، بریک کے بعد میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کن کن موضوعات پہ آپ کی یہ سیرت انسائکلوپیڈیا شائع ہو چکے ہیں اور کن کن موضوعات پہ مزید کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں اسد، ابتدائی طور کے اوپر ہم نے 6 والیومز جو ہیں وہ اس کے الحمدللہ بتائے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اس کی 1-2 والیومز کا میں بتا دیتا ہوں، باقی بھی شاہ صاحب ہمارے اس میں کاؤنٹ کریں گے۔ پہلا والیوم جو ہم نے بنایا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مبارکہ کے حوالے سے جو بشارات ڈیوائن ریلیجنز میں موجود ہیں اور نان ڈیوائن ریلیجنز میں موجود ہیں، یعنی ان ریلیجنز میں جو کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، جس کے اندر یہودیت اور نصرانیت شامل ہے، اور وہ تمام مذاہب جو کہ دنیا کے اندر خود ساختہ بنائے گئے ہیں، جا کے جس کے اندر ہندوازم شامل ہے، اس میں زرتشت شامل ہے، جس میں سکھ ازم شامل ہے، جس میں بدھ ازم شامل ہے، ان تمام کی کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مبارکہ کے حوالے سے جو بشارات آج تک موجود ہیں، ہم نے ان تمام کو جمع کیا ہے اور الحمدللہ ان کا تجزیہ پیش کیا ہے کہ فار ایگزامپل اگر ایک مذہب کہتا ہے کہ جی ایک کالکی اوتار آئے گا، ایک مذہب کہتا ہے جی ایک میتری آئے گا، ایک مذہب کہتا ہے جی ایک سوشانت آئے گا، یہ تمام نام جو مختلف مذاہب میں بیان کیے گئے ہیں، ہم نے ان کو کھول کے رکھا ہے کہ ان کی جو صفات آج تک بیان کی گئی ہیں وہ تاریخ دنیا کے اندر سوائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے حوالے سے اور کسی کی ذات کے اوپر صادق نہیں آ سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے ان تمام مذاہب میں جس کی آمد کا ذکر کیا گیا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ پہلا والیوم الحمدللہ 1000 صفحات پر مشتمل ہے، جو کہ فقط ہم نے صرف نبی علیہ السلام کی آمد مبارکہ کے حوالے سے بشارات ہیں اس کے اوپر ترتیب دیا ہے۔ اور کتنا عرصہ لگا ڈاکٹر صاحب اس کو مکمل ہونے میں؟ دیکھیں تقریباً اس کا جو عرصہ نارملی لگتا ہے وہ 9 منتھ سے لے کر 1 سال کے درمیان کا عرصہ لگتا ہے، کیونکہ ہمارے جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز آف سائٹیشنز ہیں، جس کے اندر APA اسٹینڈرڈز کو سب سے زیادہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اپنے پورے کام کو اسی تحقیق کے منہج کے اوپر دنیا کے سامنے پیش کریں تاکہ ورلڈ وائڈ جب بھی یہ کتاب پیش کی جائے تو اس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ تو الحمدللہ ہم ان اسٹینڈرڈز کو فالو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ تمام والیومز سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی شاہ رفیع الدین حمدانی بھائی، کافی تاخیر ہوئی آپ سے گفتگو میں، محو گفتگو تھے ڈاکٹر صاحب سے، مزید بتائیے آپ اس حوالے سے خاص ریسرچ میں شامل ہیں اس انسائکلوپیڈیا آف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیا مزید باتیں بیان کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارا انسائکلوپیڈیا ہے، اس کے جو ہم نے اس کو ڈیولپ کیا ہے، اس کا منہج ہم نے الفابیٹیکل انٹریز والا ہی رکھا جو کہ نارمل انسائکلوپیڈیاز میں ہوتا ہے۔ ہمارا جو منہج ہے وہ ہے تھیمیٹک۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک انسائکلوپیڈیا کا جو والیوم ہے یا والیومز ہیں وہ ایک جو پورا ٹاپک ہے اس کو پوری طرح انکمپاس کر لیتا ہے۔ ٹھیک، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مثال کے طور پہ 4th والیوم پڑھنا ہے، 5th والیوم پڑھنا ہے، آپ پہلے والیوم کے پڑھنے کے محتاج نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد جو 2nd والیوم الحمدللہ ہم نے پبلش کیا ہے، اس کا جو موضوع ہے وہ ہے نبی علیہ السلام کا جسم مبارک اور ان کے اعضائے بدنی کے کمالات۔ اس میں بیسکلی ہم نے نبی علیہ السلام کا پورا سراپا کو بیان کیا ہے، یعنی آپ علیہ السلام کے بال مبارک سے لے کر قدم مبارک تک الحمدللہ 1000 صفحات کے اندر امہات الکتب سے ہم نے بیان کیا ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ ذرا غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیں 1400 سال اگر آپ پہلے جاتے ہیں تو اس وقت کوئی کیمرہ موجود نہیں ہے، کوئی ڈیجیٹل آلات موجود نہیں ہے، صرف صحابہ کرام موجود ہیں۔ لیکن حضور کی ذات کا یہ معجزہ ہے کہ صحابہ کرام کی آنکھوں نے نبی علیہ السلام کے سراپا کو کیمرے کی طرح محفوظ کر لیا اور اس کو اس طرح روایت کیا کہ سینہ بسینہ ہوتے ہوئے آج تک ہمارے تک پہنچی ہے، اور الحمدللہ ہم لوگ اس قابل ہوئے کہ انسائکلوپیڈیا کے منہج پر ہم اس کو مرتب کر سکیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ اب جو تیسرا والیوم ہمارا وہ ہے ولادت رسول کے حوالے سے، جس کو ہم میلاد شریف کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس میں الحمدللہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا منفرد اور سب سے بڑا کام ہے۔ میلاد شریف پر اس سے زیادہ کام آج تک نہیں آیا ہے، وہ بھی محقق کام۔ اس کے اندر جو ہمارا پہلا جو باب ہے اس کے اندر ہم نے میلاد شریف کی تاریخ بیان کی ہے۔ اس کے اندر میلاد شریف کا جو پہلے لغوی اصطلاحی معنی، اور پھر نبی علیہ السلام کی ولادت کہاں ہوئی، وہ گلی کون سی تھی، وہ مقام کیا تھا، اور اس مقام کے اندر بھی بالکل اسپیسیفک اسپاٹ۔ مختصر اس کے بارے میں کچھ بتائیے، جب اتنے علماء کی ریسرچ آئی ہے، اتنی اتھینٹک اس میں آئی ہوگی کہ آل اوور دا ورلڈ یہ میگزین یہ انسائکلوپیڈیا جائے گا، تو کیا تاریخ پہ اجماع ہوا؟ اس میں اجماع الحمدللہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو میلاد شریف ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو منایا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک یہ منایا جاتا رہا ہے۔ اس کے اندر ہم نے باقاعدہ ایک چیپٹر ڈیڈیکیٹ کیا ہے جس کے اندر تاریخ کے اندر بھی جتنے مولود منائے گئے مکہ کے اندر، مدینے کے اندر اور پوری دنیا کے اندر، اور آج کے دور کے اندر بھی جن ممالک کے اندر میلاد منایا جاتا ہے ہم نے ان کو بھی وہاں سے کوٹ کیا ہے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ
جو میلاد شریف کے انہیں برکات بھی ذکر کی ہیں، اور پھر اس بات کو پختہ کرنے کے لیے ہم نے تمام مفسرین کے اقوال، تمام محدثین کے اقوال، تمام فقہاء کرام کے اقوال، اور پھر کنٹمپریری اور جو ماضی قریب کے جو علماء کرام، جید علماء کرام گزرے ان کے کیا اقوال ہیں میلاد کے حوالے سے، ہم نے وہ بھی نقل کیا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر ایک بات جو میرے ذہن میں بحثیت طالب علم آ رہی ہے، وہ یہ کہ جب بھی کوئی کتاب شائع ہوتی ہے نا، تو دیوبندی جو ہے وہ کہتا ہے دیوبند کی لکھی ہوئی ہے تو میں اس کو ترجیح دوں، بریلوی حضرات بریلوی کو ترجیح دیتے ہیں، فقہ جعفریہ کے لوگ اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو کیا یہ کوئی ایسا انسائکلوپیڈیا ہے جو امت کی سطح پر ہر انسان اس سے مستفیض ہو سکتا ہے؟ جی یہ بہت اہم سوال ہے۔ کہ کئی لوگ کہیں گے یار یہ تو بریلویوں نے شائع کی ہے، یہ تو دیوبندی ہیں اس کے پیچھے، ہم اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اب یہ جو ایک ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہمارے اسد بھائی جی جی کہیں اس کی نظر بھی نہ ہو جائے معاملہ۔ جی 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 ایسا ہے، آپ کا بڑا ویلڈ سوال ہے، لیکن میں عرض کروں ہم نے یہ جو کام مرتب اللہ کے فضل سے کیا ہے الحمدللہ، تو اس کو اس خاص نقطہ نظر سے مرتب کیا گیا ہے کہ اس کا مخاطب جو ہے، یعنی اس کا ایڈریسی جو ہے وہ غیر مسلم ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جاننا اور اس کی اتباع کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میسج اور مشن کو، آپ کے پیغام کو غیر مسلمین تک صحیح انداز سے تحقیق کے تمام پیمانوں پر تولتے ہوئے پہنچا دیا جائے، اور احقاق حق اسی طور پہ ہو سکتا ہے، یعنی حق کا پیغام جو ہے وہ ان تک پہنچانا۔ تو ہم نے اس بات کو قطعاً پیش نظر نہیں رکھا کہ ہم اس کو سیکٹیرین وے میں جو ہے وہ مرتب کریں، ہم نے اس کو یعنی کل عالم اسلام کی طرف سے، تمام مسلمانوں کی طرف سے غیر مسلمین کے لیے مرتب کیا ہے، اور اس میں ایسی کوئی بات ہے نہیں کہ ہم کسی چیز کو فائق کریں، کسی چیز کو مغلوب کریں، اس کو حق بتائیں، اس کو ناحق بتائیں۔ مناظرانہ روش نہیں ہے، یہ تحقیقی جو ہے وہ منہج اختیار کرتے ہوئے ہم نے اس کام کو کیا ہے، تاکہ سامنے جو ہمارا مخاطب اصل جو ہے وہ اس کو قبول کرے۔ بس اسد ایک جملہ میں ایڈ کر دوں کہ دیکھیں مسلک کس لیے ہوتا ہے؟ ترجیح کے لیے، تبلیغ کے لیے نہیں ہوتا۔ تو ہم نے اس میں تبلیغ کی کوشش کی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جی اس میں ایک اور بات خالی یہ ایڈ کر رہا ہوں کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ سارا کا سارا کام ریسرچ بیسڈ ہے، تو اس کا پہلا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ آبجیکٹو ہے، سبجیکٹو نہیں ہے، میری اور آپ کی رائے نہیں ہے، یہ ریفرنس بیس آبجیکٹو کام ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیونکہ مفتی صاحب یہ ذہن میں سوالات اس لیے بھی آتے ہیں کیونکہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں نا، تو جب مختلف مسالے کے ہم مساجد میں جاتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ اگر دیوبند حضرات کی وہ مسجد کا اگر اس پہ ٹیگ لگا ہوا ہے تو جو ان کے مرتب کرنے والے کتابیں ہیں ترجمہ بھی وہیں رکھا جائے گا، انہی کا رکھا جائے گا۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ ٹرینڈ ہے امت کی سطح کی بات کی جائے، امت کو جوڑنے کی بات کی جائے۔ جو آپ نے ڈاکٹر صاحب یہ عظیم الشان کاوش کی ہے، جس کے سے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ دیگر ممالک میں جب اس طرح کا کوئی کام ہوتا ہے تو ریاست اس میں مدد فراہم کرتی ہے، چاہے وہ مالی معاونت ہو، چاہے ادارے اس میں شامل ہوتے ہیں، امیر طبقہ اس کی پش پہ کھڑا ہوتا ہے، اور تحقیق کا کام امپورٹنٹ اس لیے ہوتا ہے کہ جو ٹرینڈ بنتا ہے، مائنڈ سیٹ بنتا ہے، نظریہ سازی ہوتی ہے، ذہن سازی ہوتی ہے، تعمیر شخصیت سے لے کے تعمیر وطن تک کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ تحقیق کی بنیاد پر مرتب ہونے والے کام کے نتیجے کے طور پر ہوتا ہے، اور جب تک آپ اس کام کو سپورٹ نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بغیر بنیادوں کے بلڈنگیں کھڑی کر رہے ہیں جو گر جاتی ہیں۔ علی بھائی کیا کہنا چاہیں گے اس کاوش پر علماء کرام؟ ایک تو اسد بھائی، میں اگر دونوں ہاتھوں سے بھی اس ٹیم کو سلام کروں تو وہ کم ہے، کیونکہ میں آپ سے لٹرلی بتا رہا ہوں کہ میں نے 16 سال انڈسٹری میں گزارے ہیں، بہت سارے پروگرامز کیے ہیں، لیکن اس طرح کی کاوش، دیکھیں سیرت پہ کتابیں بہت ہیں، یہ ریسرچ ورک ہے۔ ریسرچ ورک کو ایک تو ہم کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے نہیں ملا سکتے۔ ریسرچ ورک ہوتا ہے ہر آدمی بیٹھ کے اپنی جو اس کا ذہنی لیول ہے اس سے وہ چیز نکال لے، کام انہوں نے کر کے دے دیا، آپ سمجھیں؟ تو دیٹ مینس کہ ہر آدمی اس چیز سے، چاہے وہ کس بھی اسکول آف تھاٹ کا، اور سب سے بڑی بات تو حضرت نے فرما دی کہ بھائی یہ تو غیر مسلموں کے لیے، تو ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارے بچوں تک تو یہ چیز پہنچنی چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو ابھی میرے ذہن میں ایک چیز آئی اسد بھائی، کہ اس چینل پہ بھی، اس ٹرانسمیشن میں بھی، اور میں چاہتا ہوں، میری اپنی خواہش ہے کہ دوسرے جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ ایک تو بلائیں، بات کریں، ٹائم دیں، اور ہر ایک لیول کی جو ایک کتاب ہے نا والیوم، اس پہ کوئی ایک پروگرام مختص کیا جائے جس پہ یہ لوگ آ کے اس پہ بتائیں، بڑا سمرائز کر کے، تو یہ ہمارے بچوں کے لیے ایک بڑی اچھی ایک کاوش ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے اور ہم رہتی زندگی تک ان سے سیکھتے رہیں
کہ قرآن مجید میں انسان کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے. یہ ملک پاکستان کی خوش نصیبی ہے، اور میں تو یہاں کہوں گا کہ ہمارے پاکستان کے جتنے مخیر حضرات دیکھ رہے ہیں، یقین جانیے کہ اس کوشش کو، اس کاوش کو اور اس میں شامل ہونے کے لیے اپنے لیے ذخیرہ آخرت سمجھیں کہ کاش ہمارا مال، ہماری جان، ہمارا وقت دامے دہنے سخنے ہم ان علماء سے رابطہ کریں. ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب سے، شاہ ہمدانی صاحب سے، ڈاکٹر مفتی عمران خان صاحب سے، آپ میٹرو ون نیوز کے ذریعے بھی ہمارے ان علماء کے نمبرز لے سکتے ہیں، براہ راست آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور یقین جانیں یہ ایک ایسا توشہ آخرت تیار ہونے جا رہا ہے کہ 60 سالہ زندگی یا 70 سالہ زندگی یا 80 سالہ زندگی، نہ جانے ہم کتنا زندہ رہیں گے، لیکن کچھ اگر اس طریقے سے صدقہ جاریہ والے کام میں اگر ہمارا مال، ہمارا وقت شامل ہو جائے تو شاید ہماری نجات کے لیے یہی کافی ہے. دوران گفتگو ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے نمائندہ خصوصی عدنان حفیظ بھائی نے. عدنان بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. تمام علماء شامل، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ بہت بہترین، بہت شاندار، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز جو واضح، الحمدللہ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، اس کے آنر عرفان واحد صاحب، محسن واحد صاحب، منصور واحد صاحب اور ان کی پوری ٹیم، میں الحمدللہ اس کو بغور دیکھتا ہوں کہ ہر طرح سے آپ کے ساتھ یہ ادارہ شامل ہے. جزاک اللہ. آپ کی میٹنگز کے لیے عرفان بھائی پرسنل حاضر ہیں، اور میں جب اس پروگرام میں حاضر ہونے لگا، میں نے آج جب ان سے ڈسکس کیا کہ اس طریقے سے انسائکلوپیڈیا آف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم، ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب، ڈاکٹر عمران خان صاحب، شاہ ہمدانی صاحب، رفیع الدین حمدانی صاحب، سب ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اسد بھائی آپ یہ پروگرام انشاءاللہ کریں، اور ڈاکٹر صاحب کو یہ میری طرف سے عرض کیجیے گا کہ یہ عرفان واحد خادم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ خادم اس انسائکلوپیڈیا کی حیثیت سے ہمیشہ آپ کے ساتھ حاضر ہے، جو آپ کے ہر طرح سے آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے. اللہ رب العزت ہمارے دیگر لوگوں کو بھی یہ سعادت بخشے کہ وہ ان علماء سے رابطے میں رہیں. عدنان حفیظ بھائی، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے حوالے سے بہت سارے لوگ دنیا بھر میں جانتے ہیں، ہمارے علماء موجود ہیں، کیا بتانا چاہیں گے جی ایف ایس بلڈرز کے حوالے سے؟ ایک اچھی انویسٹمنٹ جی ایف ایس بلڈر اینڈ ڈیولپرز. جی ایف ایس ایکچولی کیا ہے، پہلے ہماری آپ کی بات ہو چکی ہے، گلوبل فائنانس سولوشن. بہت سارے نئے لوگ ہیں جنہوں نے آج جوائن کیا. بالکل بالکل بالکل. تو اب صرف پاکستان میں ہی نہیں، ہم پاکستان سے باہر بھی ہیں. اپنا گھر، الحمدللہ اپنا گھر، اویئرنیس، پیٹریوٹزم، دین کی سمجھ، کیونکہ ہر پروجیکٹ ہمارے پاس جو سٹارٹ ہو رہا ہے گیٹڈ باؤنڈری وال، سب سے پہلے عرفان صاحب، منصور صاحب اور محسن صاحب، ان کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ مسجد آباد کر دی جائے. ماشاءاللہ مساجد کو آباد کیا جائے. تمام مساجدیں آباد ہوتی ہیں، تراویاں ہو رہی ہیں. وہ پروجیکٹ جو ابھی آپ سمجھیں انکمپلیٹ ہیں، کیونکہ پروسیس چل رہا ہے. ہم سپٹمبر، اکتوبر، نومبر میں پوزیشنز پر ہیں بہت ساری جگہوں پہ. تراویاں ہیں، 5 وقت کی اذانیں ہیں، الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ. جی. اور ڈاکٹر صاحب میں یہاں آپ کو بتاؤں جو میری آنکھوں سے دیکھا ہوا معاملہ ہے کہ الحمدللہ مساجد کے لیے زمینیں وقف کی جاتی ہیں، اور جتنے ہمارے نمایاں نام ہیں پاکستان کے فلاحی ادارے ہیں، چاہے اس میں ہماری دعوت اسلامی ہو، چاہے جے ڈی سی ویلفیئر ہو، چاہے سیلانی ویلفیئر ہو، مولانا بشیر فاروقی صاحب ماشاءاللہ، سب کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا، اور ہمیشہ اپنے علماء کو ساتھ رکھتے ہیں. اور علماء کہیں کوئی ترغیب دلاتے ہیں کہ عرفان صاحب یا جی ایف ایس کا یہ تعاون درکار ہے، الحمدللہ پیش ہوتے ہیں. اور اللہ رب العزت آپ سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. فائنلی کوئی ایسی بات جو آج ہم اپنے دامن میں لے کر اٹھیں اور کچھ سیکھ لیں آج. سیرت طیبہ کا یہ کام، جس طرح آپ نے یہ کہا کہ انشاءاللہ ذخیرہ آخرت تو انشاءاللہ بنے گا، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 7 ارب انسانوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اور 7 ارب انسانوں میں سے اگر چند لاکھ اور کروڑ بھی ہماری کاوش سے جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو اس سے بڑی کیا کامیابی ہو سبحان سکتی اللہ. ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت ڈاکٹر صاحب آپ کی پوری ٹیم انسائکلوپیڈیا آف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری اس محفل میں تشریف لائے. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو ناظرین کل آپ سب سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی کچھ نئے علماء کرام کے ساتھ، کچھ نئے نعت خواں حضرات کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کی دعاؤں کا طالب، یہ عاجز محمد اسد ایوب آپ کی دعاؤں کا طالب.
آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے، پاکستان قائم و دائم رکھے، پاکستان زندہ باد۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔